نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو نور اور ہدایت سے منور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وصال تک کے تمام حالات امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور پرورش سب سے زیادہ سبق آموز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کی زندگی کے ابتدائی دور کو بھی ایسی حکمتوں کے ساتھ مرتب فرمایا کہ اس میں یتیموں، غریبوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کی ایک مکمل مثال قائم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش میں نہایت معزز تھا اور والد حضرت عبداللہ رضی اللہ بن عبد المطلب اور والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ دونوں اپنی شرافت اور عزت کے لیے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے آپ دنیا میں یتیم پیدا ہوئے۔ ابتدائی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کی گود میں گزارے۔ عرب میں دستور تھا کہ نومولودہ بچوں کو دیہات کی عورتیں لے جاتی تاکہ بچے کھلی فضا میں صحت مند ہو سکیں اور فصیح زبان سیکھ سکیں۔ اسی روایت کے تحت حضرت حلیمہ سعدیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ ان کی گود میں آتے ہی برکتیں نازل ہوئیں، کھیتیاں سرسبز ہو گئیں اور گھر خوشحالی سے بھر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یتیم ہو گئے۔ یہ صدمہ اگرچہ نہایت بڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور حوصلہ عطا فرمایا۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری دادا حضرت عبد المطلب نے سنبھالی۔ وہ قریش کے سردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ عبد المطلب کے دل میں یہ احساس تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کی خاص نشانی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے کفالت کی ذمہ داری سنبھالی۔ ابو طالب غربت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے اور ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے۔ انہوں نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی، حتیٰ کہ قریش کے سردار بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی فیصلہ ابو طالب کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ تجارت کے سفر پر بھی لے جاتے۔ 12 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر پر گئے، جہاں بحر انامی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر نبوت کی نشانی پہچان لی۔ بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سب سے مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی، امانت اور نرمی میں مشہور تھے۔ کھیل کود کے بجائے زیادہ تر غور و فکر اور سنجیدہ باتوں میں مشغول رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیا۔ اسی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق اور الامین کہنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دیانت داری اور محنت سے لوگوں کا دل جیتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تجارت کے لیے مقرر کیا، جہاں آپ نے بہترین ایمانداری کا ثبوت دیا۔ بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا اور یہ رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا ثابت ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور پرورش انسانیت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ والد، والدہ اور دادا کا سایہ کم عمری میں اٹھ جانا اور پھر چچا کی زیر کفالت رہنا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اپنے خاص انتظام سے کرتا ہے۔ یتیمی اور غربت کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اور صداقت کو اپنا شعار بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں وہ تمام اوصاف جمع ہیں جو ایک کامل انسان کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی ہمیں یہ تعلیم دیتی کہ مشکل حالات بھی انسان کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں۔ صبر، دیانت اور اعتماد کو اپنائیں۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالموں کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔